تو آئیے ایک ایسی کہانی کا جائزہ لیتے ہیں جہاں ایک شادی ٹوٹنے کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور اس کی وجہ محبت کی کمی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے دو بالکل الگ، دو مختلف نظریے ہیں۔ میرے خدا، میں جاننا چاہتی ہوں میرا قصور کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، ایک سوال جو زینب نامی خاتون نے عدالت میں اپنے شوہر کی طلاق کی درخواست کے جواب میں پوچھا تھا۔ آخر ایک ایسی شادی جو ایک مشترکہ وعدے پر شروع ہوئی تھی، وہ ایک عوامی مقدمے تک کیسے پہنچ گئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کو دیکھنا ہوگا جو اس رشتے میں آ کر ٹکرائی تھیں۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہے آزمائش میں ایک شادی۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے ایک عدالت کے کمرے سے، جہاں اس رشتے کا جو اصل جھگڑا ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ وجاہت کا موقف سیدھا سادہ تھا۔ وہ کہتا ہے دنیا آگے بڑھ گئی ہے اور زینب اب بھی اپنے پردے میں پھنسی ہوئی ہے، یہ میری سوشل اور کاروباری زندگی میں ایک رکاوٹ ہے۔ لیکن زینب اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے، کہاں آگے بڑھی ہے دنیا؟ کیا قتل ہونا بند ہو گئے؟ جھوٹ ختم ہو گیا؟ کیا کوئی عورت رات کو اکیلے محفوظ چل سکتی ہے؟ یعنی وجاہت اسے ترقی اور روایت کا مسئلہ بنا رہا تھا، لیکن زینب ترقی کی اس تعریف پر ہی سوال اٹھا رہی تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے پر، زینب کی دنیا، یعنی اس کے عقیدے کی جڑیں۔ دیکھیے، زینب کا جو نقطہ نظر تھا وہ کوئی شادی کے بعد اپنایا گیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو اس کی بچپن کی تربیت کا حصہ تھا۔ زینب کی پرورش ایک مدرسے میں ہوئی تھی، جہاں اس کی تعلیم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے گرد گھومتی تھی، تو ظاہر ہے اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز ایک ایسے ماحول میں بنا جہاں روحانی اصولوں کو اولین ترجیح دی جاتی تھی۔ اس کی استاد نے ایک بار کہا تھا، پردہ مشکل نہیں ہے، وہ دنیا مشکل ہے جو عورت کو اس کے کردار سے نہیں اس کی شکل سے پرکھتی ہے۔ تو زینب کے لیے پردہ کوئی پابندی نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی شناخت اور تحفظ کا ایک ذریعہ تھا۔ اور اب تیسرا حصہ، وجاہت کی دنیا، جو زینب کی دنیا کے بالکل الٹ تھی۔ وجاہت کی دنیا خواہشات اور جدید دور کے دباؤ سے بنی تھی۔ سوچئے، وہ ایک ایسی دنیا کا حصہ تھا جہاں کارپوریٹ میٹنگز، مخلوط محفلیں اور بین الاقوامی کاروباری دورے معمول کی بات تھے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سماجی حیثیت اور لوگ کیا سوچتے ہیں یہ بہت اہم تھا۔ اس کے دوست اکثر طنز کرتے تھے، کہتے تھے، یار اپنی بیوی کو بھی کبھی ساتھ لایا کرو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس مسلسل سماجی دباؤ نے وجاہت کو یہ محسوس کرانا شروع کر دیا کہ زینب کی روایت پسندی اس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ چوتھا حصہ، ایک غیر روایتی علیحدگی۔ اب عدالت میں دو ایسے لوگ کھڑے تھے جو اپنی اپنی جگہ غلط نہیں تھے، بس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پا رہے تھے۔ ایسے میں جج نے ایک بہت ہی حیران کن اور تخلیقی فیصلہ سنایا۔ جج نے شادی کو ختم کرنے کے بجائے ایک درمیانی راستہ نکالا، یعنی قانونی علیحدگی، جس میں میاں بیوی الگ تو رہتے ہیں مگر ان کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو پہلا قدم یہ تھا کہ طلاق کی درخواست مسترد کر دی گئی، نکاح کا معاہدہ اپنی جگہ قائم رہا، اور دوسرا قدم وجاہت کو زینب کے لیے ایک الگ گھر کا بندوبست کرنا تھا تاکہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس کی بیوی بھی رہے۔ یہ فیصلہ دراصل دونوں کو جگہ تو دیتا ہے مگر کوئی حتمی حل پیش نہیں کرتا۔ اور یہیں سے کہانی کا پانچواں حصہ شروع ہوتا ہے، کامیابی کے دو راستے۔ یہ علیحدگی حیران انگیز طور پر ان دونوں کی انفرادی ترقی کا ایک زبردست ذریعہ بن گئی۔ سماجی کشمکش سے آزاد ہو کر زینب نے اپنی پوری توانائی ایک کمیونٹی بنانے میں لگا دی۔ اس نے جامعۃ الزینب نام کا ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، یہاں قدیم اور جدید علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے۔ فزکس اور کیمسٹری کے لیے جدید ترین لیبز تھیں، ایڈوانسڈ کمپیوٹر لیب تھی، اور اس کا نصاب اتنا شاندار تھا کہ سرکاری تعلیمی حکام نے بھی اس کی تعریف کی۔ یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ دوسری طرف وجاہت بھی ان سماجی رکاوٹوں سے آزاد ہو چکا تھا جنہیں وہ اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اب اس کی کاروباری امنگوں کو جیسے پر لگ گئے۔ اس نے جرمنی سے جدید ترین مشینری منگوائی، خطے کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں سے ایک بنائی، اور اپنا مال یورپ، ایشیا اور شمالی امریکہ کو برآمد کرنا شروع کر دیا۔ وہ کاروباری کامیابی کی ایک مثال بن گیا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے اپنی اپنی دنیا میں شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ زینب کی کامیابی ایک تعلیمی ادارہ تھا جو خواتین کو بااختیار بنا رہا تھا، اور وجاہت کی کامیابی ایک ملٹی نیشنل ٹیکسٹائل کمپنی تھی۔ دونوں کامیاب،
لیکن کامیابی کی تعریف دونوں کے لیے بالکل مختلف تھی۔ اور اب کہانی کا آخری حصہ، وہ سوال جو باقی رہ گیا۔ سالوں کی علیحدگی کے بعد دونوں اپنی اپنی کامیاب دنیاؤں میں جی رہے تھے، لیکن ایک دن وجاہت نے زینب کی کامیابی کے بارے میں خبر دیکھی اور اسے اپنی تمام تر کامیابی کے باوجود ایک شدید خالی پن کا احساس ہوا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب دو لوگ الگ الگ رہ کر کامیاب دنیایں بنا لیں تو اس دنیا کی کیا قدر رہ جاتی ہے جسے وہ ایک ساتھ بنانے میں ناکام رہے؟ یہ کہانی ہمیں کوئی آسان جواب نہیں دیتی، بلکہ کامیابی، سمجھوتے اور شراکت داری کے اصل مطلب پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک انتہائی عجیب اور حیران کن صورتحال کا تصور کریں۔ مطلب ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے عدالت لے کر جاتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہاں، یہ واقعی بڑا عجیب سین ہے۔ بالکل۔ کیا بیوی بے وفا ہے؟ یا کیا وہ جھگڑالو ہے؟ کیا ان کے درمیان کوئی گھریلو تشدد کا مسئلہ ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ بھری عدالت میں کھڑے ہو کر یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کی بیوی ہر لحاظ سے بے عیب ہے، انتہائی وفاشار اور خوبصورت بھی ہے۔ تو پھر طلاق کیوں؟ یہی تو چکر ہے۔ مسئلہ صرف ایک ہے، بیوی کا لباس اور خاص طور پر اس کا شرعی پردہ شوہر کی جو کارپوریٹ لائف ہے نا، اس کے بزنس کلائنٹس اور اس کے ماڈرن سوشل سرکل میں فٹ نہیں بیٹھتا، اس لیے وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ صورتحال ہے۔ ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے سامنے ایک ایسا ہی تہلکہ خیز ڈرامہ اسکرپٹ موجود ہے۔ یہ کوئی عام گھریلو کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمارے آج کے معاشرے کے دو سب سے بڑے اور متضاد پہلوؤں کو بالکل آمنے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ایک طرف وہ روایتی اور شرعی اقدار ہے، اور دوسری طرف جدید معاشرتی اور کارپوریٹ دنیا کا وہ شدید دباؤ ہے جو انسان کو اندر تک کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور میں یہاں واضح کر دوں کہ اس گفتگو میں ہمارا مقصد کسی ایک مخصوص نظریہ یا فریق کی طرفداری کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف ان ذرائع اور فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر بالکل غیر جانبدار رہ کر اس پوری نفسیاتی اور نظریاتی جنگ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم اسکرپٹ کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کہانی صرف ایک گھر کے ٹوٹنے کی نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت بڑی سماجی اور نفسیاتی کشمکش کی عکاسی ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا تصادم جہاں دو مختلف نظریات، دو مختلف طرز زندگی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم اس مواد کا جائزہ لیتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہمارے معاشرے میں ترقی اور ماڈرنزم کا اصل مفہوم کیا بن چکا ہے، اور وہ کون سی اندیکھی قوتیں ہیں جو آج ہمارے ذاتی فیصلوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس کہانی کے نقطۂ آغاز کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ کورٹ روم جہاں سے اس دھماکہ خیز بحث کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ عدالت کا منظر ہے، زینب اور اس کا شوہر وجاہت موجود ہیں، اور اچانک زینب کا وکیل ایک سوال اٹھاتا ہے، رائٹ؟ ہاں، زینب کا وکیل ایک ایسا قانونی سوال اٹھاتا ہے جو پورے عدالتی نظام اور سماجی روایات پر ایک زبردست چوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے کانٹریکٹ پر میاں اور بیوی دونوں کے دستخط ہوتے ہیں تو پھر طلاق کے کاغذات پر صرف شوہر کے دستخط کیوں درکار ہیں؟ واہ، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا دماغ واقعی ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ خاندانی قانون اور سماجی مساوات کے حوالے سے ایک انتہائی بنیادی اور گہرا سوال ہے۔ بالکل۔ جب آپ کسی بھی معاہدے کی نوعیت کو دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے رضامندی۔ اسکرپٹ کا یہ حصہ دراصل اس ساختی عدم توازن کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو صدیوں سے معاشرے میں رچ بس گیا ہے۔ مجھے یہ قانونی نقطہ اس لیے بھی بہت زبردست لگا کیونکہ اگر میں اسے کارپوریٹ دنیا یا بزنس کی اینک سے دیکھوں تو یہ صورتحال انتہائی مزاخیز لگتی ہے۔ ذرا سوچیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو کمپنیوں نے مل کر ایک بہت بڑا جوائنٹ وینچر شروع کیا ہو۔ ہاں، اور پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ دونوں نے اپنی مرضی سے سائن کیا ہو۔ ایگزیکٹلی، دونوں نے اس میں اپنا سرمایہ اور وقت لگایا ہو، لیکن جب اس پارٹنرشپ کو ختم کرنے کا وقت آئے تو کانٹریکٹ کو منسوخ کرنے کا مکمل، حتمی اور یک طرفہ اختیار صرف کسی ایک پارٹنر کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اور دوسرے سے کہا جائے کہ بس چپ چاپ مان لو۔ ہاں،
कोई भी बिजनेस कोर्ट इस तरह के मुआहदे को 1 सेकंड में मुस्तरद कर देगी। तो फिर जिंदगी के सबसे बड़े मुआहदे में ऐसा क्यों है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन चीज मुझे वजाहत का वो एतराफ लगा जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। वो कह रहा है कि ज़ैनब बेहतरीन है, लेकिन माशरती मजबूरियों की वजह से तलाक दे रहा हूं। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी बेहतरीन मुलाजिम को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल रहे हैं क्योंकि उसका चेहरा कंपनी के ब्रांड कलर से मैच नहीं करता। ये कैसी दलील है? यही तो वो मकाम है जहां स्क्रिप्ट हमें इंसानी नफ्सियात के एक बहुत तारीख पहलू से मुतारिफ करवाता है। वजाहत की इस दलील पर गौर करें। वो ज़ैनब की खूबियों का इनकारी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि वो बुरी है। तो फिर क्या मसला है? वो कह रहा है कि उसका पर्दा उसकी सोशल और बिजनेस लाइफ में रुकावट है। यहाँ असल तसादुम सही या गलत का नहीं है, बल्कि तरजीहात का है। तरजीहात। जी, वजाहत ने अपनी अखलाकियात और अपनी जिंदगी के फैसलों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स कर दिया है, यानी अपने क्लाइंट्स और अपने सोशल सर्कल के हाथ में दे दिया है। उसके नज़दीक कामयाबी और रिश्ते की बका इस बात पर मुनसर है कि लोग क्या कहेंगे। वो उस बैरूनी दबाव के सामने सरेंडर कर चुका है। और जब वजाहत अदालत में अपने उस बैरूनी दबाव को जवाज बनाते हुए ये कहता है ना कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हमें मॉडर्न होना पड़ेगा, तो उसके जवाब में ज़ैनब का जो इस्तिदलाल है वो इस पूरे मवाद का सबसे ताकतवर हिस्सा लगा मुझे। हाँ, वो जो पूछती है कि क्या वाकई दुनिया तरक्की कर गई है। बिल्कुल। वो कहती है कि जरा बाहर निकल कर देखें, क्या इंसान को बिन मांगे हक मिलना शुरू हो गए हैं? क्या कत्लो गारतगरी, झूठ, फ्रॉड और शराबनोशी खत्म हो गई है? क्या रात के अंधेरे में सड़क पर औरत अकेली महफूज है? यानी वो मुआशरे की असलियत दिखा रही है। हाँ ना। ज़ैनब का दावा है कि इंसान आज भी अपने उसी इब्तिदाई ज़माना जाहिलियत में खड़ा है, बस फर्क यह है कि हमने गुनाह को आज़ादी का लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ज़ैनब का ये जवाबी वार दरअसल मॉडर्निज्म के इस खोखलेपन को बेनकाब करता है जिसे हम अक्सर तरक्की समझ बैठते हैं। सही। वो वाज़े कर रही है कि मादी तरक्की यानी बड़ी इमारतें बना लेना, तेज़ गाड़ियाँ चला लेना और महंगे कपड़े पहन लेना अखलाकी तरक्की की ज़मानत नहीं है। उसका नुक्ता ये है कि इंसान की बुनियादी जिबलतें, उसके अंदर की वहशत आज भी वही है। बिल्कुल वही है। स्क्रिप्ट का ये मुकालमा ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई तहजीब के ज़ैने तय किए हैं या सिर्फ अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार अल्फाज इजाद कर लिए हैं। ये बात बहुत दिल को लगती है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में मुसलसल घूम रहा था वो ये है कि दो लोग जो एक ही घर में रह रहे हैं वो इतने मुख्तलिफ, इतने मुतजाद कैसे हो सकते हैं? ये सवाल तो उठता है। मेरा मतलब है कोई भी इंसान रातों रात ऐसी सोच का मालिक तो नहीं बन जाता ना। जब तक हम ये ना समझें कि ये दोनों इस नहज तक पहुंचे कैसे, तब तक ये बहस अधूरी सी लगती है। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और इसीलिए स्क्रिप्ट हमें बहुत खूबसूरती से फ्लैशबैक के जरिए उन दोनों के माजी और उनके परवरिश के माहौल में ले जाता है, और यहीं से हमें इस नजरियाती जंग की असल जड़ें मिलती हैं। अच्छा, तो ज़ैनब का पस मंज़र क्या है? अगर हम ज़ैनब के पस मंज़र को देखें तो इसकी परवरिश एक मदरसे के इंतहाई मुनज़्ज़म और रूहानी माहौल में हुई है। वहाँ उसे जो सबसे अहम सबक दिया गया वो ये था कि मज़हब सिर्फ कोई रस्म नहीं है जिसे निभाकर साइड पर रख दिया जाए, बल्कि वो एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है। बिल्कुल, ये जीने का एक मुकम्मल 24 घंटे का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसकी माँ उसे एक बहुत गहरी नसीहत करती है कि इसका पर्दा उसे दुनिया से काटता नहीं है बल्कि उसे कीमती बनाता है। वाह! और सबसे कमाल की बात, माँ ये कहती है कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो दरअसल खुद अंदर से कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। ये जुमला ज़ैनब की नफ्सियाती मजबूती की बुनियाद है। क्या बात है, वाकई ये बहुत पावरफुल है। और दूसरी तरफ वजाहत की जो कंडीशनिंग हुई है वो तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया की कहानी है। जी, इसका बचपन ही अलग गुजरा है। इसका बचपन, उसका लग्जरी अपार्टमेंट, महंगे ब्रांड्स, वो हाई सोसाइटी की पार्टीज। वजाहत को बचपन से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई गई है, किसी भी कीमत पर कामयाब होना है, और इस कामयाबी के लिए ज़ाहिरी रखरखाव
سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اس کے نزدیک پرانی قدریں یا روایات مارکیٹ میں بکنے والی پروڈکٹس نہیں ہیں۔ ہاں، اسے یہ بتایا گیا ہے کہ سمارٹ رہنا اب زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہاں مجھے ایک بڑی دلچسپ تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ یہ پوری صورتحال مجھے ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کسی ایک ہی ہارڈ ویئر پر ایک ہی وقت میں ایپل اور اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹمز چلانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ نا؟ شادی کا بندھن وہ ہارڈ ویئر ہے جس میں دونوں بندھے ہیں، لیکن ان کی اندرونی پروگرامنگ، ان کا سورس کوڈ اتنا مختلف ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمانڈز کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہے۔ زینب کو آپریٹنگ سسٹم روحانیت، ایمان اور اصولوں پر کوڈ کیا گیا ہے، اور وجاہت کا کارپوریٹ اہداف پر، اور کلائنٹ کی پسند اور سوشل سٹیٹس کے الگوریدم پر چلتا ہے۔ یہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر والی تشبیہ اس صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ ہاں بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف مختلف سافٹ ویئرز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا بھی مسئلہ ہے کہ دونوں کے نزدیک وائرس یا خطرہ کیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، وجاہت کے سسٹم میں روایت اور پردہ ایک ایسا بگ ہے جو اس کی سماجی ترقی کو سلو کر رہا ہے، جبکہ زینب کے سسٹم میں اپنے ایمان پر سمجھوتا کرنا اور معاشرے کے دباؤ میں آ جانا ایک ایسا وائرس ہے جو اس کی پوری شناخت کو کرپٹ کر دے گا۔ بہت خوب، لیکن ایک منٹ کے لیے رکیے گا۔ میں یہاں وجاہت کے کردار پر تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو فوری طور پر وجاہت ایک ویلن، ایک ظالم انسان لگنے لگتا ہے، لیکن کیا واقعی وہ برا انسان ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مجھے تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس پوری کیپٹلسٹ اور کارپوریٹ مشینری کا صرف ایک کل پرزا ہے، ایک ایسا انسان جسے سوسائٹی نے ہائی جیک کر لیا ہے اور اسے خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک بہت شاندار اور گہرا نقطہ ہے، اور دراصل یہی وہ باریک لائن ہے جو اس کہانی کو کسی عام ساز بہو کی ڈرامے سے الگ کرتی ہے۔ اگر ہم نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو وجاہت کوئی ویلن یا پیدائشی طور پر برا شخص نہیں ہے، وہ محض ایک پروڈکٹ ہے، اس سوسائٹی کا تیار کردہ ایک نمونہ ہے جو انسان کی قدر و قیمت کا تعین صرف اس کے بینک بیلنس سے کرتی ہے، اور اس کی گاڑی کے ماڈل اور برانڈ سے۔ بالکل، وہ وہی زبان بول رہا ہے جو اسے بچپن سے سکھائی گئی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم محفل میں دوسروں جیسے نہیں لگو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس کا یہ خوف، یہ انسیکیورٹی اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔ تو جب یہ دو مختلف دنیاؤں کے لوگ عدالت کے کٹہرے سے نکل کر اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آتے ہیں تو یہ ٹکراؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے اس سین میں وجاہت ایک آخری کوشش کرتا ہے، وہ زینب کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، وہ انتہائی بے بسی یا شاید جھنجھلاہٹ میں زینب سے کہتا ہے کہ چلو سب کچھ مت چھوڑو، لیکن کم از کم یہ شدید پردہ چھوڑ دو، تھوڑا ماڈرن ہو جاؤ تاکہ تم میرے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکو۔ اور اس پر زینب کا جو جواب ہے نا، وہ کاٹدار جواب پوری بحث کو سمیٹ لیتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتی ہے کہ وجاہت، کیا آپ مجھے بدلنا چاہتے ہیں یا میرے لباس کو؟ اگر شانہ بشانہ چلنا ہی ہے تو میرے ایمان کے ساتھ چلیں۔ اوہ، یہ ڈائیلاگ اس لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ وجاہت کا مسئلہ صرف کچھ گز کپڑے کا نہیں ہے، وہ دراصل زینب کی پوری شناخت کو مٹانا چاہتا ہے۔ بالکل، لباس تو صرف ایک ظاہری علامت ہے۔ زینب یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم مجھ سے میری روح چھین کر مجھے ایک ایسا شو پیس بنانا چاہتے ہو جو تمہارے کلائنٹس کو پسند آئے، اور وہ اس پر کسی صورت راضی نہیں ہے۔ اور پھر جب بات اس بند گلی میں پہنچ جاتی ہے تو پھر قانونی نظام دوبارہ حرکت میں آتا ہے۔ جج صاحبہ جسٹس عروج فاطمہ فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھتی ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں یا تو طلاق دے دیتی ہیں یا کیس خارج کر دیتی ہیں۔ ہاں، عام طور پر یہی دو راستے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی راستہ نکالا جاتا ہے۔ جج کا کہنا ہے کہ طلاق مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ نہ تو زینب نے کبھی بیوی کے حقوق غصب کیے ہیں اور نہ ہی وجاہت کی نیت اندر سے بری ہے، وہ محض سماجی دباؤ کا شکار ہے۔ تو عدالت ایک متوازن فیصلہ دیتی ہے، علیحدگی یعنی سیپریشن۔ 6 ماہ کا وقت۔ ہاں، عدالت حکم دیتی ہے کہ وجاہت زینب کو ایک الگ گھر لے کر دے گا جہاں وہ اپنے اصولوں کے مطابق رہے گی، لیکن وہ قانونی طور پر بیوی ہی رہے گی۔ اب مجھے یہاں جج کے اس فیصلے سے تھوڑا شدید اختلاف محسوس ہوتا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ کیا یہ واقعی کوئی حل ہے؟ کیا یہ ایک بزدلانہ راستہ نہیں ہے؟ بزدلانہ کیسے؟
مطلب آپ نے ایک مشکل فیصلہ کرنے کے بجائے بات کو لٹکا دیا؟ کیا کسی رشتے کو اس طرح سپیس دینے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسے آہستہ آہستہ بغیر شور مچائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اور آپ کی اس الجھن کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم خاندانی قانون اور تنازعات کے حل کی نفسیات، جسے کانفلکٹ ریزولوشن سائیکالوجی کہتے ہیں، اس کا گہرا مطالعہ کریں تو یہ دراصل ایک انتہائی ماسٹر سٹروک فیصلہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب دو لوگ ایک ہی چھت کے نیچے شدید نظریاتی ٹکراؤ کا شکار ہوں تو ان کا دماغ مسلسل فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیوٹرل ہو کر نہیں سوچ سکتے، یعنی وہ ڈیفینسو رہتے ہیں۔ بالکل۔ جج کا فیصلہ دراصل بات کو ٹالنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی قرنطینہ ہے۔ یہ ان دونوں کو اس گھٹن بھرے ماحول سے نکال کر ایک ایسا آزادانہ زون فراہم کرنے کی کوشش ہے جہاں وہ دوسرے کے دباؤ کے بغیر کھلی ہوا میں سانس لے سکیں۔ مقصود یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ سے ملیں اور یہ طے کریں کہ کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے بغیر خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ چلیں، اگر اسے نفسیاتی قرنطینہ مان لیا جائے تو پھر یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کہ اس قرنطینہ کا، اس ملی ہوئی آزادی کا ان دونوں نے کیا کیا، اور یہیں سے اسکرپٹ ایک زبردست موڑ لیتا ہے۔ ہاں، دونوں بالکل الگ راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ علیحدگی کے بعد دونوں کی زندگیاں دو بالکل مختلف سمتوں میں دوڑ پڑتی ہیں۔ آزادی ملنے کے بعد دونوں کامیابی کے دو مختلف راستے چنتے ہیں۔ ایک راستہ انسان کی تعمیر کا ہے اور دوسرا محض ایک مادی سلطنت کھڑی کرنے کا جنون۔ بالکل، اور اگر ہم پہلے زینب کے سفر کا جائزہ لیں تو اس نے اس علیحدگی اور تنہائی کو اپنی کمزوری بننے کے بجائے اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ وہ مایوس نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ کسی کونے میں بیٹھ کر روئی نہیں، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جامعۃ الزینب کے نام سے شروع کر دیا، اور فراہم کردہ مواد کے مطابق یہ صرف کوئی روایتی مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم اسلامی علوم اور جدید ترین سائنس کا ایک ایسا سنگم ہے جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ وہاں جدید لیبز ہیں۔ وہاں جدید فزکس، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس کی اعلیٰ ترین لیبارٹریز ہیں۔ جدید ترین آڈیو ویژول آلات کے ذریعے تعلیم دی جا رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسران بھی اس ادارے کا دورہ کرتے ہیں اور اس کے معیار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ میرے نزدیک یہ پوری کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے، کیونکہ یہاں آ کر ایک بہت بڑا اور فرسودہ اسٹیریوٹائپ ٹوٹتا ہے۔ وجاہت اور اس کے کارپوریٹ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ زینب کا پردہ اسے دنیا سے کاٹ دے گا، اسے پیچھے دھکیل دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ زینب نے ثابت کیا کہ علم حاصل کرنا، ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنا اور دنیاوی ترقی کرنا کبھی بھی آپ کی روحانیت اور ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اس نے ماڈرن ہونے کے لیے اپنی اقدار نہیں بیچی۔ اور دوسری طرف وجاہت کا کیا بنا؟ دوسری طرف اگر ہم وجاہت کی آزادی کا تجزیہ کریں تو اس نے بھی اس وقت کو ضائع تو نہیں کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی امپائر، وجاہت ٹیکسٹائل انٹرنیشنل کے نام سے کھڑی کر دی۔ جرمن مشینیں، دنیا بھر میں ایکسپورٹ، بزنس ٹائکون کا درجہ، اور وہ میڈیا پر آ کر بڑے فخر سے انٹرویو دیتا ہے کہ انسان کو زندگی میں جذبات سے نہیں بلکہ صرف اہداف سے، گولز سے جینا چاہیے۔ وجاہت کا یہ بیان کہ جذبات سے نہیں، اہداف سے جیو، دراصل اس کی اس وقت کی نفسیاتی کیفیت کا ایک بہت بڑا کور ہے۔ وہ اپنے اندر کی تنہائی کو، اپنی اس خلیج کو ان جرمن مشینوں کے شور تلے کچل دینا چاہتا ہے۔ یعنی وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لے گا تو اسے اپنے اندر کا خالی پن محسوس نہیں ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسکرپٹ ہمیں اپنے انتہائی شاندار کلائمیکس کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کلائمیکس کا منظر، وہ متوازی منظر جہاں ایک طرف وجاہت کا انتہائی پرتعیش، شاندار لیکن اندر سے بالکل سونا اور خوفناک حد تک تنہا گھر ہے۔ وہ اپنے اس بڑے سے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور ٹی وی پر کیا چل رہا ہے؟ خبروں میں زینب کے اسی ماڈرن مدرسے اور اس کی شاندار کامیابی کی رپورٹ آ رہی ہے۔ وجاہت وہ رپورٹ دیکھ کر جیسے سن ہو جاتا ہے، وہ صدمے میں ہے۔ یہاں آ کر مجھے وہ پرانی کہاوت یاد آتی ہے کہ تنہائی دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک وہ تنہائی جو آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے، اور ایک وہ تنہائی جو آپ کو کچھ نیا اور عظیم بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت عمدہ تجزیہ ہے یہ۔ زینب نے اپنی تنہائی کو ایک مقصد میں تبدیل کر دیا، ایک ایسی تحریک میں بدل دیا جس نے ایک پوری نسل کی تعمیر شروع کر دی، جبکہ وجاہت نے اپنی جدائی اور تنہائی کو محض مصروفیت اور دولت کمانے کا ایک جنون بنا لیا۔ ہاں، دونوں نے اپنے اپنے گولز تو اچیو کر لیے۔ اگر آپ غور کریں تو دونوں بظاہر اپنے اپنے میدان میں عروج پر پہنچے ہیں، لیکن کامیابی کا جو اندرونی احساس ہے، جو طمانینتی ہے، وہ دونوں کے لیے یکسر مختلف ہے۔ زینب کی کامیابی نے اسے اندرونی سکون، معاشرتی تکریم اور ایک بھرپور زندگی دی، جبکہ وجاہت کی کامیابی، اس کی تمام تر دولت اور فیکٹریوں نے اسے دنیا کی اتنی بڑی بھیڑ میں بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کا سونا گھر دراصل اس کی اندرونی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سارے گہرے مطالعے کو، اس پوری نفسیاتی کشمکش کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے موجود ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ کیا صرف یہ کہ پیسہ بری چیز ہے اور مادی ترقی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ تو بہت ہی سطحی سوچ ہوگی۔ تو اصل سبق کیا ہے؟ اصل سبق یہ ہے کہ ایک انسان کی شناخت، اس کا اصل وزن ان مہنگے کپڑوں سے نہیں ہوتا جو وہ پہنتا ہے، یا اس بینک بیلنس سے نہیں ہوتا جو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے۔ اصل کامیابی وہ توازن ہے، وہ غیر متزلزل اصول ہیں جن پر انسان سمجھوتا نہیں کرتا۔ بالکل۔ اور اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں تھا کہ وجاہت پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، دولت تو ایک پھول ہے۔ وجاہت کا اصل المیہ، اس کا اصل ٹریجڈی یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کامیابی کی تعریف لکھنے کے لیے قلم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، بلکہ وہ قلم اس نے کارپوریٹ دنیا اور سوسائٹی کے ان ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں دے دیا جن کی اپنی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں تھی۔ اس نے اپنی اخلاقیات کو آؤٹ سورس کر دیا۔ بہت گہری بات ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کریں، بہترین تعلیم حاصل کریں، لیکن اپنے اس بنیادی آپریٹنگ سسٹم کو کرپٹ نہ ہونے دیں جو آپ کو ایک مکمل انسان بناتا ہے۔ کمال کی بات کی آپ نے، اور اسی بات پر میں اس گفتگو کو ایک ایسے پہلو پر لا کر ختم کرنا چاہوں گا جو بظاہر اس ڈرامے میں سیدھے الفاظ میں تو نہیں لکھا گیا، لیکن اس سارے واقعے کے بعد ہر باشعور انسان کے ذہن میں ایک الارم کی طرح بجنا چاہیے۔ وہ کیا؟ یہ کہانی صرف زینب اور وجاہت کی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر اس شخص کی کہانی ہے جو صبح اٹھ کر اس دنیا کا سامنا کرتا ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا اور چبھتا ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے اس تیز رفتار دور میں، اسمارٹنس اور کامیابی کی اس اندھی دوڑ میں، کیا ہم اپنی زندگی کے معنی اپنے درست اور غلط کے پیمانے خود طے کر رہے ہیں، یا پھر ہم نے لاشعوری طور پر یہ حق ان کارپوریٹ کلائنٹس، ان سوشل میڈیا ٹرینڈز اور معاشرے کی ان کھوکھلی توقعات جو ہر روز بدلتی رہتی ہیں، ان کو دے دیا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ کیا دنیا کو یہ ثابت کرنے کے چکر میں کہ ہم کتنے ماڈرن اور کامیاب ہیں، ہم اپنا وہ اندرونی سکون تو نہیں ہارتے جا رہے جس کی قیمت کوئی بڑی سے بڑی فیکٹری اور کوئی مہنگا ترین برانڈ بھی ادا نہیں کر سکتا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج کا موضوع بہت ہی بنیادی اور فکری کشمکش پر مبنی ہے۔ ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو آج کے کارپوریٹ دور میں بہت عام ہے، مطلب جسے ہم آج آزادی کہتے ہیں، کیا وہ واقعی آزادی ہے یا محض ایک نئے قسم کی قید؟ بالکل، اور ہم اس بحث کی بنیاد زینب اور وجاہت کی کہانی اور ان کے عدالتی کیس پر رکھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ڈرامیٹک ماخذ نہیں ہے، بلکہ یہ روایت اور جدیدیت کے ٹکراؤ کا ایک بہت ہی شاندار کیس سٹڈی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میرا اس بحث میں واضح موقف یہ ہے کہ زینب کا کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ روایتی اقدار، خاص طور پر شرعی پردہ، کسی بھی طرح انسان کی ذہنی یا عملی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط اور جامع کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ وجاہت کے فیصلے محض کسی شخصی انا کا نتیجہ نہیں تھے۔ دیکھیں، وہ گلوبلائزڈ کارپوریٹ دنیا کی نمائندگی کر رہا ہے، جہاں بقا اور کامیابی کے لیے آپ کو اس نظام کے سماجی تقاضوں کو اپنانا ہی پڑتا ہے۔
تو چلیں ذرا اس کہانی کے شروعاتی حصے اور عدالتی دلائل کو دیکھتے ہیں۔ زینب کا وہ سوال یاد ہے آپ کو جب وہ عدالت میں پوچھتی ہے کہ اگر نکاح کے معاہدے پر دونوں کے دستخط درکار ہیں تو طلاق کے کاغذات پر صرف شوہر کے دستخط کیوں کافی ہیں؟ ہاں، وہ ایک انتہائی پاورفل لمحہ تھا۔ بالکل، یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، مطلب یہ ایک بہت گہری عمرانیاتی اور قانونی سوچ تھی۔ وہ شادی کو ایک سماجی معاہدے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردے نے اس کی سوچ کو محدود نہیں کیا، بلکہ اسے ایک فکری تحفظ فراہم کیا جہاں وہ چیزوں کو ان کی اصل روح کے مطابق پرکھ سکے۔ میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ زینب فکری طور پر بہت مضبوط تھی، لیکن ہمیں وجاہت کے اینگل سے اس نظام کی میکینکس کو بھی تو سمجھنا ہوگا نا۔ وجاہت کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو محض اپنی بیوی پر رعب جھاڑنا چاہتا ہو۔ تو پھر وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ دراصل ایک ماڈرن کیپٹلسٹ سسٹم چلا رہا تھا۔ دیکھیں، جیسے ایپل کا iOS ایک کلوزڈ سسٹم ہے نا، جس میں آپ اپنی مرضی کی ایپ نہیں چلا سکتے اگر وہ شرائط پر پوری نہ اترے، بالکل اسی طرح کارپوریٹ دنیا کے بھی اپنے سخت قوانین ہیں۔ وجاہت جرمن مشینری امپورٹ کر رہا ہے، فرانس اور ترکی کے کلائنٹس کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ مجبور تھا؟ مجبوری نہیں، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سطح پر بزنس صرف کوالٹی پر نہیں ہوتا، یہ سوشل کیپٹل اور سافٹ پاور پر چلتا ہے۔ وجاہت کو ان بزنس ڈنرز اور سوشل محفلوں میں اپنی شریک حیات کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ وہ ایک مستحکم CEO کا تاثر دے سکے۔ یہ اس کے کاروبار کی لائف لائن تھی۔ اچھا، میں آپ کی iOS اور کارپوریٹ ایکو سسٹم والی مثال سمجھ گیا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایکو سسٹم بذات خود کرپٹ یا وائرس زدہ نہیں ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب وجاہت یہ کہتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا چاہیے، تو عدالت میں زینب کا جوابی بیانیہ اس نام نہاد پرفیکٹ سسٹم کے غبارے سے ہوا نکال دیتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا اس جدید دنیا میں جرائم، زنا اور قتل و غارت گری ختم ہو گئی ہے؟ صحیح، اخلاقی طور پر اس کا سوال درست ہے۔ بالکل درست ہے نا۔ زینب دراصل یہ بتا رہی ہے کہ جسے وجاہت ترقی کہہ رہا ہے وہ در حقیقت جاہلیت کا ہی ایک نیا اپ گریڈڈ ورژن ہے، صرف گناہوں کی پیکیجنگ بدل گئی ہے۔ کیا واقعی ایک عورت کے لیے یہ ترقی ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد صرف اس لیے قربان کر دے کہ اس کے شوہر کی کارپوریٹ ڈیلز میں آسانی ہو؟ میں اس مسئلے کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ زینب کی اخلاقی دلیل اپنی جگہ 100% درست ہو سکتی ہے کہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، لیکن مارکیٹ اخلاقیات پر نہیں چلتی، مارکیٹ ڈیمانڈ، سپلائی اور پرسیپشن پر چلتی ہے۔ تو کیا اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت ہے، لیکن وجاہت نے اس نظام کو تخلیق نہیں کیا نا، وہ بس اس گلوبل مارکیٹ میں کھیل رہا ہے۔ اگر وہ اپنے جرمن بائر کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ میں آپ کی محفلوں میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ یہ جاہلیت ہے، تو کیا اسے کانٹریکٹ ملے گا؟ قطعاً نہیں۔ وجاہت کا مسئلہ نظریاتی نہیں، خالصتاً عملی تھا۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ اس کی شریک حیات اس کا عملی ساتھ دے گی۔ مجھے آپ کے اس لفظ عملی ساتھ پر شدید اعتراض ہے۔ کیا عملی ساتھ دینے کا مطلب صرف ظاہری لباس اور پارٹیوں میں شرکت ہے؟ تو اور کیا ہے؟ کارپوریٹ دنیا میں یہی ویزیبلٹی ہوتی ہے؟ نہیں، حقیقی شراکت داری ذہنی اور فکری ہم آہنگی ہوتی ہے۔ زینب ایک انتہائی ذہین اور باشعور عورت تھی جو وجاہت کو بہترین کاروباری مشورے دے سکتی تھی، لیکن وجاہت کے نزدیک وہ صلاحیت بیکار تھی کیونکہ اس نے ایک مخصوص لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ جدیدیت کی سب سے بڑی منافقت ہے۔ وہ عورت کو اسی وقت قبول کرتی ہے جب وہ اس کی طے کردہ ظاہری شرائط پر پوری اترے۔ اچھا، اگر منافقت کی بات ہے تو ذرا جسٹس عروج فاطمہ کے فیصلے کی نفسیات کو سمجھیں۔ عدالت نے دونوں کو فوری طلاق کیوں نہیں دی، بلکہ 6 ماہ کی علیحدگی کا حکم دیا اور زینب کو الگ گھر فراہم کیا۔ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شاید کوئی درمیانی رستہ نکل آئے۔ نہیں، درمیانی رستہ نہیں تھا۔ یہ فیصلہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ ان کا ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن تھا۔ اور ذرا اس علیحدگی کے نتائج دیکھیں۔ زینب نے اپنا مدرسہ جامعۃ الزینب تبھی کامیابی سے کھڑا کیا جب وہ وجاہت کے ازدواجی دباؤ سے باہر نکلی۔ جب تک وہ اس گھر میں تھی، اس کی توانائیاں محض بحث میں ضائع ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی اسے ایک آزاد ایکو سسٹم ملا، وہ ایکسل کرنے لگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زینب کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے اس روایتی خاندانی ڈھانچے سے باہر نکلنا پڑا۔ میں اس بات کو اس زاویے سے بالکل نہیں دیکھتا۔
آپ کہہ رہی ہیں کہ زینب روایتی ازدواجی ڈھانچے سے تنگ تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس مخصوص شوہر کے محدود اور سطحی رویے سے تنگ تھی۔ لیکن آزادی تو اسے علیحدگی کے بعد ہی ملی نا؟ علیحدگی نے اسے کسی روایت سے آزاد نہیں کیا، بلکہ اس ذہنی دباؤ سے آزاد کیا جو وجاہت کا ماڈرنزم اس پر مسلط کر رہا تھا۔ پردہ اس کے مدرسہ بنانے کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں تھا۔ ہاں، اس نے اسی شرعی پردے کے اندر رہتے ہوئے فنڈ ریزنگ کی، گورنمنٹ آفیسر سے ڈیل کیا، جدید لیبز بنائیں، گورنمنٹ کے اہلکاروں نے اس کی تعریف کی، جو ثابت کرتا ہے کہ آپ اپنا نظریہ قربان کیے بغیر بھی سسٹم کے اندر رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زینب نے تعمیر کی، میں مانتی ہوں، لیکن وجاہت نے بھی تو تعمیر کی نا۔ ذرا سیریز کی 7ویں قسط کے اس خاص منظر پر غور کریں جو بہت گہرا علامتی پہلو رکھتا ہے۔ وجاہت ایک وشال ٹیکسٹائل امپائر کا مالک بن چکا ہے۔ ہاں، جہاں وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ انسان کو جذبات سے نہیں اہداف سے جینا چاہیے۔ یہ جدید کارپوریٹ انسان کا مینیفیسٹو ہے۔ جب آپ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی کمپنی بنانے نکلتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات اور ذاتی رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ زینب کی کامیابی تعلیمی تھی، لیکن وجاہت کی کامیابی ٹھوس اور مادی تھی۔ ٹھوس اور مادی تو تھی، لیکن کیا آپ نے اس منظر کی تاریکی پر غور کیا ہے جو اس کی کامیابی کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کرتی ہے؟ وہ اپنے اس عالیشان لیکن خاموش اپارٹمنٹ میں تنہا بیٹھا ہے۔ تو کیا تنہائی ناکامی ہے؟ یہ مکمل جذباتی دیوالیہ پن ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی جی ڈی پی اور پروفٹ مارجنز کے لیے آپٹیمائز کر لی۔ اس کا اپارٹمنٹ باہر سے چمکدار ہے لیکن اندر سے سونا اور ویران۔ وجاہت نے جدائی کو محض ایک مصروفیت میں بدلا۔ مادی ترقی نے اس کے اندر کا وہ خلا پر نہیں کیا جو زینب کو کھونے سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ وجاہت کی یہ اداسی اس کی شکست نہیں ہے؟ یہ ایک ویژنری کی وہ ناگزیر اداسی ہے جسے ہم ٹیکس آف گریٹنس کہہ سکتے ہیں۔ ہر بڑے صنعت کار کو یہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لیکن کیا اس کی واقعی ضرورت تھی؟ بالکل ضرورت تھی۔ وجاہت کا کینوس عالمی تھا، اس نے ملک کی معیشت میں کردار ادا کیا۔ دوسری طرف زینب کی دنیا اس کے مدرسے تک محدود تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے متوازی راستوں پر کامیابی حاصل کی جو کبھی مل نہیں سکتے تھے۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے کہ وجاہت کا کینوس عالمی تھا، لیکن میرا ماننا ہے کہ زینب کا کینوس زیادہ ہماگیر تھا۔ اس نے جامعۃ الزینب میں قدیم علوم اور جدید فزکس کیمسٹری کا جو امتزاج پیش کیا، وہ اس بنیادی سوال کا عملی جواب تھا کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو اپنا سکتے ہیں لیکن ان کھوکھلی سماجی رسومات کی اندھی تقلید کے بغیر۔ یہ وجاہت کے سطحی کارپوریٹ ماڈل سے کہیں زیادہ ویژنری کامیابی تھی۔ استثنا ہو سکتی ہے، جبکہ وجاہت کی زندگی وہ حقیقت ہے جس کا سامنا آج کے ہر پروفیشنل کو کرنا پڑتا ہے۔ جسٹس عروج کے فیصلے نے بھی یہی ثابت کیا کہ بعض اوقات دو بہترین نظریات ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں۔ بالکل، اور شاید اس داستان کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے۔ خیر، آئیے اب اس بھرپور گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میرا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ زینب کا کردار ثابت کرتا ہے کہ روایتی اقدار انسان کو قید نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک فلٹر کا کام کرتی ہیں جو آپ کو دنیا کی سطحی خلفشار سے بچاتا ہے۔ اصلی ترقی انسان کے اندرون اور علم سے جنم لیتی ہے، نہ کہ عقائد پر سمجھوتا کرنے سے۔ اور میری طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ وجاہت کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ گلوبلائزیشن کے اپنے بے رحم اصول ہیں۔ ان دونوں کرداروں کی متوازی کامیابیاں سکھاتی ہیں کہ عملی دنیا میں بعض اوقات ایک نظریہ دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ دونوں نظاموں کو زندہ رہنے کے لیے اپنا اپنا ایکو سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ وجاہت کی مادی کامیابی کو ہم صرف اس کی تنہائی کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے۔ یہ داستان واقعی ہم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیتی ہے کہ کیا ہم بھی وجاہت کی طرح ایک ایسا اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں جو باہر سے شاندار مگر اندر سے خالی ہو، یا زینب کی طرح اپنی اقدار پر ایک ایسا ادارہ کھڑا کر رہے ہیں جو نسلوں کو روشنی دے؟ مادی ترقی اور اندرونی سکون میں توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو خود تلاش کرنا ہے۔ اور یہی اس بحث کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیں بنے بنائے جوابات دینے کے بجائے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس گہرے فکری سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ۔
آج ہم ایک ایسے ڈرامہ مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں پردے کے تنازع پر میاں بیوی کی علیحدگی اور ان کے متوازی کامیابی کے سفر کو دکھایا گیا ہے۔ سب کو میرا سلام اور آج کی اس گفتگو کے لیے میں حاضر ہوں۔ ہاں، اور میری طرف سے بھی سب کو سلام۔ تو سیدھا اسکرپٹ کی خامیوں کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور بتانے کو بہت کچھ ہے۔ ہاں بالکل، کہانی کے آغاز میں ہی ایک بہت بڑی خامی ہے جب خاندانی عدالت شرعی اور قانونی حقائق کے بالکل برعکس میاں بیوی کو زبردستی صرف الگ رہنے یعنی سیپریشن کا فیصلہ سناتی ہے۔ عدالتی مناظر میں قانونی اور شرعی حقائق کو اس طرح نظر انداز کرنا ناظرین کا اعتبار توڑ دیتا ہے، مطلب کوئی بھی باشعور ناظر اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ صحیح۔ یہ کتنا عجیب ہے نا کہ زینب کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ طلاق پر بھی دونوں کے دستخط ضروری ہیں۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر جج طلاق کو روک کر مغربی طرز کی علیحدگی کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شرعی اور خاندانی قانونوں کی روح سے طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا لگا جیسے کسی میڈیکل ڈرامے میں ایک ڈاکٹر زکام کے علاج کے لیے سیدھا بائی پاس سرجری تجویز کر دے۔ کہانی کی سنجیدگی وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمیں اس عدالتی جنگ کا محور قانونی حق کے طلاق کو چیلنج کرنے سے ہٹا کر طلاق کی بنیادوں اور عورت کے سماجی حقوق پر لانا ہوگا۔ سماجی حقوق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ہم نان نفقہ اور رہائش کے حق پر بات کر رہے ہیں؟ 100%۔ مثال کے طور پر زینب طلاق کو قانونی طور پر روکنے کے بجائے عدالت میں یہ موقف اختیار کرے کہ اگر اسے محض پردے کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے تو وجاہت کو اسے اسی معیار زندگی کے ساتھ ایک الگ گھر دینا ہوگا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی زبردست ہے۔ ہاں، کیونکہ اس طرح جج طلاق روکنے کے غیر حقیقی فیصلے کی بجائے نان نفقہ یعنی مینٹیننس پر فیصلہ دے سکتی ہے۔ یہ قانونی طور پر بالکل مستند ہوگا۔ اور اس سے زینب کا کردار ایک مظلوم عورت کے بجائے اپنے حقوق کے لیے لڑنے والی ایک مضبوط عورت کے طور پر سامنے آئے گا۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ۔ اور وجاہت پر بھی یہ ایک حقیقی مالی دباؤ ڈالے گا۔ یہ تبدیلی واقعی کہانی کو نئی جہت دے گی۔ اچھا، وجاہت کے کردار کو دیکھیں تو وہ ایک روایتی امیر لیکن اداس شخصیت کے سانچے میں قید نظر آتا ہے۔ یہ اس مسودے کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ وجاہت کی اندرونی کشمکش ناظرین کے لیے پوری طرح قابل فہم نہیں بن پاتی کیونکہ اس کی بنیاد بہت سطحی ہے۔ مطلب وہ بس پارٹیاں کر رہا ہے، جدید کپڑے پہن رہا ہے اور پھر اچانک کے ساتھ میں ایک ٹی وی اسکرین دیکھ کر شدید اداس ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی یہ تبدیلی بہت اچانک محسوس ہوتی ہے اور اس کے ماڈرن ہونے کی وجوہات اتنی کھوکھلی ہیں کہ ناظرین اس کے در سے بالکل نہیں جڑ پاتے۔ تو اسے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب ویلن کو تو ویلن ہی لگنا چاہیے نا؟ نہیں، ویلن کو کارٹون نہیں لگنا چاہیے۔ اسے بہتر بنانے کی تجویز یہ ہے کہ وجاہت کے اس نام نہاد جدید طرز زندگی اور اس کی کاروباری مجبوریوں کے درمیان ایک گہرا تعلق دکھایا جائے۔ اچھا، یعنی اس کا ماڈرن ہونا محض شوق نہ ہو بلکہ اس کے کریئر کی کوئی مجبوری ہو؟ بالکل۔ ایک ٹھوس مثال کے طور پر آپ ایک ایسا سین شامل کر سکتے ہیں جہاں وجاہت کو کوئی بہت بڑا بین الاقوامی کانٹریکٹ محض اس لیے نہ مل سکے کیونکہ اس کی خاندانی زندگی اور غیر ملکی پارٹنرز کی سوشل لائف آپس میں میل نہیں کھاتی۔ تو زینب پر اس کا دباؤ محض انا کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک حقیقی کاروباری خوف بن کر سامنے آئے گا۔ وہ اپنا سب کچھ داں پر لگا ہوا محسوس کرے گا۔ اور پھر قسط ساتھ میں اس کی اداسی تب عیاں ہو جب اس کے یہی نام نہاد ماڈرن بزنس پارٹنرز اسے کسی نازک موقع پر دھوکہ دے دیں۔ تب اسے احساس ہوگا کہ اس دنیا میں اس وفا اور خلوص کی شدید کمی ہے جو زینب میں تھی۔ تب ناظرین کو اس کی تنہائی محسوس ہوگی۔ ہاں، مطلب اگر ہم صرف اس کی ظاہری دولت پر توجہ دیں گے تو ہم اس نفسیاتی قیمت کو نظر انداز کر دیں گے جو وہ ادا کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر ہم تیسرے اور آخری مسئلے پر آئیں تو زینب اور وجاہت دونوں کی علیحدگی کے بعد اچانک اور بے پناہ کامیابی کہانی کی رفتار کو غیر فطری بنا دیتی ہے۔ اور یہی خامی ناظرین کو ان کی جدوجہد کے اصل جذبے سے دور کر دیتی ہے کیونکہ قسط 6 اور 7 میں انہیں براہ راست اپنی منزلوں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ہاں، مطلب زینب بے گھر ہوتی ہے اور اگلے ہی پل فنڈز اکٹھے کر کے فوراً ایک شاندار جدید مدرسہ بنا لیتی ہے جس میں فزکس اور کمپیوٹر لیبز بھی تیار ہیں۔ اور وجاہت نے راتوں رات انٹرنیشنل ٹیکسٹائل امپائر کھڑا کر لیا۔ مقاصد کے حصول کے دوران رکاوٹوں کی عدم موجودگی سے یہ دونوں کامیابیاں ڈرامائی اثر مکمل طور پر کھو دیتی ہیں۔ یہ تو ویسا ہی ہے نا جیسے کسی سسپینس ناول کا درمیانی حصہ پھاڑ دیا جائے اور آخری باب سب سے پہلے پڑھ لیا جائے۔
بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ اسے مضبوط بنانے کی تجویز یہ ہے کہ دونوں کرداروں کو ان کے اپنے منتخب کردہ راستوں پر مخصوص نظریاتی اور عملی رکاوٹوں کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ تو زینب کے راستے میں کیسی رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ کیا صرف پیسوں کی کمی؟ نہیں، نظریاتی رکاوٹیں۔ مثال کے طور پر زینب کو اپنے مدرسے میں فزکس اور کیمسٹری لیبز متعارف کروانے پر روایتی سوچ رکھنے والے طبقے یا پرانے سرپرستوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہو، اور وہ ان کے سامنے جدید تعلیم اور اسلام کے امتزاج کا دلیری سے دفاع کرے۔ جب وہ انہیں دلائل سے قائل کرے گی تو اس کی کامیابی اصل لگے گی۔ بالکل۔ اور دوسری طرف وجاہت کی فیکٹری میں مزدوروں کی ہڑتال یا مشینوں کی خرابی کا کوئی ایسا سنگین بحران دکھایا جائے جہاں اس کا یہ فلسفہ کہ کاروبار میں جذبات نہیں صرف فیصلے کام کرتے ہیں، وہ بری طرح ناکام ہو جائے۔ ہاں، تب اسے احساس ہوگا کہ انسانوں کے دل جیتنے کے لیے خلوص اور نرمی چاہیے ہوتی ہے جو اس نے کھو دی تھی، کیونکہ ناظرین کرداروں کے گرنے اور دوبارہ کھڑے ہونے کے سفر سے ہی جڑتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اس شاندار مسودے کو مزید نکھارنے کے لیے 3 بنیادی تجاویز پر بات کی۔ جی، سب سے پہلے عدالتی کارروائی کو طلاق کے حق کے بجائے نان نفقہ کے گرد گھمانا تاکہ وہ قانونی اور شرعی طور پر مستند لگے، اور دوسرا وجاہت کے کردار کو محض سطحی طرز زندگی کے بجائے حقیقی کاروباری اور سماجی دباؤ کے ساتھ جوڑنا، اور آخر میں ان دونوں کی کامیابیوں کو اچانک دکھانے کے بجائے راستے کی نظریاتی اور عملی رکاوٹوں کو نمایاں کرنا، تاکہ کہانی کا اثر گہرا اور دیر پا ہو۔ آپ کا بنیادی خیال بہت شاندار ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان تجاویز سے اس کا تاثر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان تبدیلیوں پر غور کرنے کے بعد اپنا مسودہ دوبارہ ہمارے پاس جائزے کے لیے ضرور بھیجیں گے۔